بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں رجب راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اپنا مقام پیدا کر۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملکات دنیا پر کی اہم شخصیات سے کراتے ہیں۔ اس پروگرام کو بنانے کا مقصد آپ تک پہنچانا، وہ سفر، وہ زاویے، وہ منزلیں، وہ راستے، وہ خواب جس پر چل کر ایک انسان اپنی منزل اور اپنے مقام کو حاصل کرتا ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایک بڑی روحانی درگاہ پہ وہ امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، ایک بڑے سید گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ میری مراد ہے سید امتیاز شاہ صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ میں اور پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے آپ کا خاندانی پس منظر کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرا تعلق مظفر آباد آزاد کشمیر کے علاقے سے ہے اور سادات کاظمیہ کے ساتھ میرے خاندانی نسبت ہے۔ ہمارے آباء و اجداد یہ سید کسرہ چکوال سے ہوتے ہوئے پھر مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے کشمیر مظفر آباد میں وارد ہوئے اور ہمارے اسلاف بزرگان دین کے آباء و اجداد کے وہیں مزارات بھی ہیں اور الحمدللہ العظیم وہ تقریباً 2-3 گاؤں پر مشتمل ہمارے خاندان کے افراد وہاں پھیلے ہوئے ہیں۔ حضرت امام الفقراء شہنشاہ بیروبر حضرت امام بری سرکار کاظمی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ مجھ سے اگر آگے سلسلہ چلایا جائے تو تقریباً 14ویں پشت میں جا کر میرا سلسلہ ان کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہاں تو ایک بھائی کی اولاد سے وہ ہیں اور دوسرے بھائی کشمیر کی طرف ہجرت کر گئے تو ان کی اولاد سے ہم ہیں۔ سر پیدا کہاں ہوئے، تعلیم کہاں سے حاصل کیا؟ میری پیدائش مظفر آباد آزاد کشمیر نیلم ویلی جو روڈ ہے مظفر آباد پراپر سٹی سے تقریباً 13 کلومیٹر آگے ہے، نورا سہری گاؤں ہے، وہاں ولادت ہوئی اور مڈل تک تعلیم میں نے وہیں گاؤں کے سکول میں حاصل کی۔ بعد ازاں میٹرک میں نے مظفر آباد شہر میں گورنمنٹ جناح پائلٹ ہائی سکول وہ مظفر آباد شہر میں وہاں سے حاصل کی۔ اس کے میٹرک کرنے کے بعد پھر میں مرکز علم و حکمت گلستان مہر علی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی میں آ گیا تھا۔ پھر میں اس کے ساتھ درس نظامی کی تعلیم مکمل وہاں حاصل کی ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر میں نے FA بھی کیا، BA بھی کیا، فاضل عربی بھی کیا اور الحمدللہ دیگر بھی بہت سارے کوئی کورسز کیے ہیں اور آزاد کشمیر یونیورسٹی سے میں نے MA اردو بھی کیا۔ تنظیم المدارس آل سنت پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں نے MA عربی اور MA اسلامیات بھی کیا الحمدللہ۔ سر مدارس اور جو خانقاہیں ہیں اس میں روحانیت اور علم کی جو تبلیغ ہو رہی ہے، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو رہی ہے یا مزید اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، مدارس دینیہ یہ اسلام کا قلعہ ہیں، مرکز ہیں۔ اسلام میں کوئی کمزوری نہیں، دین میں کوئی کمزوری نہیں۔ کئی دفعہ کوئی کمزوریاں آتی ہیں یا سکم آتا ہے تو وہ دین ڈیلیور کرنے والوں میں آ جاتا ہے، ان میں کوئی کمزوری ہے۔ اسلام اور دین میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ تاہم آج ایک المیہ ہمارا یہ ہے جو آپ نے سوال کیا، اس پر تھوڑی سی تمہیداً بھی یہ بات میں عرض ضرور کروں گا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ معاشرے میں تصوف کو ایک الگ حیثیت سے دیکھا جاتا ہے اور علم کو ایک الگ حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، یعنی خانقاہ کو ایک الگ نظریے سے دیکھا جاتا ہے اور مدارس کو ایک الگ زاویے سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی ہے۔ بات یہ کہ دودھ بیسک چیز ہے، دودھ ہوگا تو اس سے دہی بھی بنے گا، دودھ ہوگا تو اس سے آگے مکھن بھی بنے گا۔ تو آپ کہیں کہ میں دودھ کی مخالفت کروں گا تو مکھن حاصل کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بندہ علم کی مخالفت کرے اور کہے میں صوفی باصفا بن جاؤں تو یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ علم بنیادی چیز ہے، علم معرفت الہی کا ذریعہ ہے۔ علم ہوگا پھر اسی پہ رنگ چڑھتے 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 جب کیفیات بدلتی جاتی ہیں، بندہ معرفت کے راستے پہ چلتا جاتا ہے، توجہ اللہ ہوتے ہیں، تو پھر ایک وہ اچھا جو عالم ہوتا ہے وہ اچھا صوفی بھی بن سکتا ہے، اچھا عارف بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے
حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ علم باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. بغیر علم کے جب علم ہی نہیں ہوگا تو آپ شناخت ہی نہیں ہو سکتی, آپ کو روشنی حاصل نہیں ہے, تو جب روشنی حاصل نہیں ہے تو اندھیرے میں نہ آپ خود راستے پر چل سکتے ہیں نہ کسی اور کو راستے پر چلا سکتے ہیں. تو جس گاڑی کی لائٹیں نہ ہوں وہ سپیڈ سے چلے تو ایکسیڈنٹ تو ہونا ہی ہے. معاشرے میں یہ جو بہت سارے یہ فساد ہوتے ہیں یہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جن کو خود علم نہیں, خود وہ رہنما بننے کے قابل نہیں, جب دوسروں کی رہنمائی کرتے ہیں تو پھر اپنا بھی حال خراب ہوتا ہے اور دوسروں کی بھی مستقبل کو تاریک کر دیتے ہیں. علم بنیادی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار نے فرمایا کہ جو کہ اس راستے پر چلتا ہے جس پر وہ علم طلب کرتا ہے, جستجو کرتا ہے, فرمایا وہ اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں علم پہ چلنے کا راستہ ابتدا اگر مدرسے سے ہوتی ہے, مسجد سے ہوتی ہے, اس چٹائی سے ہوتی ہے, اس کی انتہا جنت کے دروازے پر ہوتی ہے. روحانیت یہ ایک پورا جہان ہے. جس طرح ایک ظاہری ایک معاملات ہوتے ہیں اسی طرح ایک باطنی معاملات ہوتے ہیں. ایک جسم ہے انسان کا, ایک انسان کی روح ہے. ہم جسم کی نشو و نما پر تو بڑی توجہ کرتے ہیں, بریک فاسٹ میں یہ ہونا چاہیے, فروٹ یہ ہونا چاہیے, لنچ یہ ہونا چاہیے, ڈنر یہ ہونا چاہیے, فلان چیز کی جسم کو ضرورت ہے, پروٹین کی ضرورت ہے, وٹامنز کی ضرورت ہے. ہم جسم کو تو طاقتور کرنے میں لگے رہتے ہیں, روح کی طرف ہم کبھی توجہ نہیں کرتے. حالانکہ روح کی بھی ضروریات ہیں, اس کی بھی غذا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سب سے بہتر تو روح کی غذا یہ ہے, اللہ کا ذکر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے, اپنی آخرت کی فکر ہے. جو اچھا ذاکر ہوتا ہے وہ اس کے دل میں ایک خشیت الہی پیدا ہوتی ہے. میں ایک حدیث شریف سنا دوں تو پھر میرے خیال میں یہ آپ کے سوال کے جواب میں مجھے آسانی ہو جائے گی لوگوں تک بات پہنچانے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار نے ارشاد فرمایا آگاہ رہو تمہارے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہوگا تو تمہارا سارا جسم ہی ٹھیک ہوگا, اور جب وہ خراب ہوگا تو تمہارا سارا جسم ہی خراب ہوگا. الا وہی القلب, فرمایا آگاہ رہو وہ قلب ہے. اب آج دیکھیں دنیا میں ڈاکٹرز ہیں, ریسرچ اسکالرز ہیں, ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ جب دل ہارٹ اٹیک ہو جائے تو دل دیکھیں نا, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے. جس ہاتھ سلامت ہیں مگر دل بند ہو گیا, ہاتھ کام نہیں کر سکتے, پیر سلامت ہیں ان کو کچھ نہیں ہوا مگر ہارٹ فیل ہو گیا تو پھر وہ چل نہیں سکتے, آنکھیں دیکھ نہیں سکتی, زبان بول نہیں سکتی. تو اب بات یہ کہ دل کا اس کا مطلب ہے ظاہری تو دل کا صحیح ہونا پورے جسم کے صحیح ہونے کی علامت ہے. تو ایک دل کی یہ دھڑکن ہے, ایک دل کی وہ باطنی کیفیت ہے, وہ بس وہ باطنی کیفیت جو ہے نا, جو رجوع اللہ, خشیت, اخلاص, اللہ سے محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, اور وہ یہ جو چیزیں ہیں اس کو بس اس کا مرکز سمجھ لیں, اس کو روحانیت کہا جاتا ہے. سر بہت میٹھی باتیں, بہت دل کر رہا ہے کہ مزید سوال کیے جائیں, لیکن 2 سوال ہیں مختصر سے. سر کامیابی کیا ہے, ایک آپ یہ بتا دیں, اس کے بعد آخری میرا سوال ہے کہ نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہے, زاویہ فکر ہے, انداز فکر ہے. وہ ہر کوئی کامیابی کس میں سوچتا ہے, کوئی کامیابی کس میں سوچتا ہے. میں تو کامیابی اسی کو سمجھتا ہوں جو تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان ترجمان سے فرمایا. حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سرکار نے فرمایا تم سب سے بہتر وہ ہے, کامیاب وہ ہے, فرمایا جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے, قرآن کی تعلیم حاصل کرے, دوسروں تک یہ قرآن پاک کا نور پہنچائے. اور اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. سرکار نے فرمایا کہ جو اللہ جس کے ساتھ خیر کا بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کامیابی دین کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا, اللہ رسول کو راضی کر لینا, اس سے بڑی کوئی کامیابی بھی نہیں ہے. سر نوجوان نسل کو آپ کا پیغام؟ میں نوجوان نسل کو یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک
اخلاقی طور پر پستی کا دور شروع ہو چکا ہے، ذہنی طور پر آوارگی کا دور شروع ہو چکا ہے، اور بے راہ روی کا دور شروع ہو چکا ہے۔ آپ پر ایک سوشل میڈیا کے ذریعے ایک منظم وار کر دیا گیا ہے، اور آپ پر بہت بڑا ایک حملہ کر دیا گیا ہے، جس کو آپ اپنے لیے سہولت سمجھتے ہیں، آسائش سمجھتے ہیں۔ یہ آسائش نہیں، یہ آپ کو بے راہ روی کا شکار کرنے کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر اس کو غلط استعمال کریں تو یہ شیطان کا اعلیٰ کار ہے۔ آپ تلاوت قرآن کریں، درود پاک پڑھیں، اپنے بزرگوں کا ادب کریں، والدین کی عزت کریں، اور پڑوسیوں سے اچھائی کا برتاؤ کریں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی کوئی ہو سکے تو مدد کریں۔ اگر مدد نہیں کر سکتے کم از کم ان کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں، ان کو رسوا نہ کریں، ان کی انسلٹ نہ کریں۔ ایک پیغام آپ کے چینل سے یہ بھی وساطت سے دینا چاہتا ہوں کہ جنازہ جب اٹھتا ہے تو سارے دوڑتے ہیں اس کو کندھا دینے کے لیے۔ ایک بھی کہتے ہیں بڑا ثواب ہے جنازے کو کندھا دے دو، بڑا ثواب ہے جنازے کو کندھا دے دو۔ ایک بھی آتا ہے، ملک صاحب آتے ہیں، چودھری صاحب آتے ہیں، شاہ صاحب آتے ہیں، وزیر صاحب آتے ہیں، مشیر صاحب آتے ہیں، چیئرمین صاحب بھی آتے ہیں۔ اللہ کے کندھا نہ بھی دو، اس نے قبرستان میں ہی جانا ہے، اس نے اب کسی اور تو نہیں جانا۔ ہم مردے کو کندھا دینے کے لیے سارے دوڑتے ہیں، زندہ پڑوس میں تڑپ رہا ہوتا ہے، اس غریب کو کندھا دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو مردوں کو سہارا دینے کے بجائے زندوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو سہارا دینا یہ اپنا رواج بنائیں تاکہ معاشرے میں بہتری ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین متین پر کامل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سید امتیاز حسین شاہ صاحب، خطیب امام بری امام سرکار۔ تو اسی طرح کی ایک بڑی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔